ہاں پڑھو بچی ہو عبارت پڑھو۔ پتہ نہیں ہے جی انہوں نے لکھی ہوئی حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ ہماری یہ ماں اور بہنیں اور یہ طالبات اور چھوٹے اور بڑے بچے اور بزرگان دین اس مجلس میں موجود ہیں، کافی دیر سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سماعت فرما رہے ہیں۔ کچھ دیر پہلے یہ ہماری طالبات بخاری شریف پڑھنے والی اور دوسری کتب پڑھنے والی بچیاں تقریریں فرما رہی تھی۔ بخاری کا بھی سلسلہ یہ لڑکیاں کچھ بیان کر رہی تھی، امام بخاری کے حالات بیان کر رہی تھی اور بخاری شریف کی اہمیت کا تذکرہ کر رہی تھی۔ اس لیے بخاری شریف کی اہمیت، اس کا تذکرہ، اس کی بھی ضرورت نہیں۔ اور ہمارے محترم جناب حافظ سعید احمد صاحب بہت سی باتیں بتا کر گئے، ان باتوں کے اوپر عمل کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ہمارے محترم جناب مولانا عطاء الرحمن صاحب مدظلہم العالی، وہ سبھی حالات سے واقف ہیں، دور و دراز کے سفر کرتے ہیں، قرب و جوار کے سفر کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی جو باتیں بتلائی وہ اپنے تجربے کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ میری ماں اور بہنوں، ابھی ہمارے حافظ صاحب کچھ ہدایات کر کے گئے جن میں یہی باتیں وہ بتلا رہے تھے کہ توحید یہ سب سے اصل چیز ہے، اللہ کو ایک ماننا یہ سب سے اصل چیز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ایمان ہی سے شروع کیا اور توحید کے اوپر ختم کر رہے ہیں۔ توحید ایمان ہی کا ایک جزو اور ایک حصہ ہے۔ گویا کہ جہاں سے امام بخاری نے اپنی کتاب کو شروع کیا تھا، وہیں پر اپنی کتاب کا اختتام بھی فرما رہے ہیں، اور اس طرف متوجہ کرتے ہیں امام بخاری کہ آدمی اپنی زندگی کو ایمان کے ساتھ گزارے اور ایمان ہی کے اوپر اس کا خاتمہ ہو۔ اسی لیے امام بخاری آخر میں ایسی حدیث لائے خاتمہ بالخیر کے موقع پر کہ جو توحید سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کی جا رہی ہے، اس کے عظمت بیان کی جا رہی ہے، اس کا جلال اور جمال بیان کیا جا رہا ہے، جو حدیث اب ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ بس سب سے اصل بات یہی ہے کہ ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے، ایمان کے ساتھ زندگی گزرنی چاہیے۔ میری ماں اور بہنوں کے اوپر اسلام کا، ایمان کا سب سے بڑا احسان ہے۔ جب یہ اسلام آیا، اسلام سے پہلے عورتوں کی بڑی درگتی ہوتی تھی، عورتوں کے ساتھ ننگا ناچ ناچا جاتا تھا، عورتیں جانوروں کی زندگی گزار رہی تھی، ان کا کوئی مقام نہیں تھا۔ پیروں کی جوتیوں کے برابر عورتوں کو سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی عورت لڑکی کو جن دیتی، دختر جن بیٹھتی، تو اس دختر کو، اس لڑکی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ گویا کہ اسلام سے پہلے اس عورت کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے اس عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ احسان اسلام کا، قرآن کا، بخاری شریف کا وہ عورتوں کے اوپر ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں اسلام کا، ایمان کا زیادہ احترام کریں۔ مرد تو کرتا ہی ہے، کرنا ہی ہے،
مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، مگر عورتوں کا زیادہ احسان ہے۔ اسلام نے زیادہ احسان عورتوں کے اوپر فرمایا، اس لیے عورتوں کو دینی تعلیم کو ضروری سمجھنا چاہیے کہ دینی تعلیم ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ماں تعلیم والی ہوگی تو خاندان تعلیم والا بن جائے گا، گھر تعلیم والے بن جائیں گے۔ ایک عورت ایک خاندان کو سدھار دیتی ہے، اور خاندان پھر کیا ہے، گاؤں اور محلے کو سدھار دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کے اوپر دین کی، ایمان کی بہت ذمہ داری ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین سامان جو دنیا کا ہے وہ نیک عورت ہے۔ اب نیک عورت کس طرح بنے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب شوہر کہیں باہر گیا ہوا ہے، وہ گھر آتا ہے، تو جب وہ اپنی بیوی کو دیکھے تو بیوی اپنے شوہر کو خوش کر دے، اور شوہر کی جوں ہی نظر پڑی تو گویا کہ بیوی ایسی نظر ڈالے اپنے شوہر کے اوپر کہ شوہر خوش ہو جائے۔ شوہر کہیں باہر چلا گیا، غائب ہو گیا، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے، مال کی حفاظت کرے، شرم گاہ کی حفاظت کرے۔ تو اس کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، عورت کے اوپر بہت ذمہ داریاں ہیں۔ گھر چلتا ہے، بستا ہے، سنورتا ہے عورتوں سے۔ جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے حضرت خواجہ نظام الدین کے بارے میں، اور ان کے ایمان کے بارے میں، ان کی جد و جہد کے بارے میں، کہ ان کی ماں نے کس طرح ان کی تربیت کی۔ اصل تو ماں ہی ہوتی ہے، اصل تو گویا کہ عورت ہی ہے، یہ گھر کو سنوار دے یا گھر کو بگاڑ دے۔ ابھی یہ باتیں آ رہی تھی کہ عورت باحیا ہو، غیرت والی ہو، شرم والی ہو، یہ چیزیں جب اس کے اندر ہوں گی تو گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا، گھر کا ماحول سدھر جائے گا۔ عورت باحیا ہو، با پردہ ہو، پردہ نشین ہو، پردے میں رہنے والی ہو، اور جس طرح شوہر حکم دے اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی۔ یہ سب سے مین چیزیں ہیں عورت کے لیے، کہ عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، بڑوں کا احترام کرے، ادب کرے، چھوٹوں پر شفقت کرے۔ اس بات کو عورتیں اچھی طرح پلے میں باندھ کر رکھیں۔ یہ بات پلے میں باندھنے کی ہے، گرہ لگانے کی ہے، کہ سب عورتیں اپنے گھروں کا اچھا ماحول بنائیں۔ ایک صحابی تھے حضرت انس راوی، وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے کہیں سفر میں جانا تھا اور میں اپنے خسر کے گھر میں رہتا تھا، گویا کہ گھر جمائی جس کو کہہ دیتے ہیں، وہ صحابی گھر جمائی تھے۔ وہ کہیں سفر میں جا رہے تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو ہمارا یہ مکان 2 منزلہ ہے، اوپر تمہیں رہنا ہے اور نیچے کی منزل میں تمہارے ابا ہیں۔ وہ نیچے رہتے تھے۔ شوہر یعنی وہ صحابی اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو یہ ہدایت کر کے گئے کہ تم اوپر رہو، ابا نیچے رہیں گے، اور تمہیں اوپر سے نیچے نہیں آنا ہے۔ اب بیوی کے لیے تو یہ ہے کہ اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ جب شوہر نے حکم دے دیا نیچے نہیں آنا، بس نیچے نہیں آنا۔ کچھ دن گزرے، ابا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شوہر تو باہر سفر پر ہیں، یہاں ابا کی طبیعت خراب ہو گئی، اوپر خبر بھیجی گئی کہ ابا کی طبیعت خراب ہے۔ اب یہ اہلیہ، یہ بیوی کہتی ہے کہ کیا کروں، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اوپر کی منزل میں رہنا ہے، نیچے نہیں آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر بھیجی، اللہ کے رسول سے معلوم کیا کہ کیا کروں، نیچے ابا کو ملنے آؤں نہ آؤں، تیمار داری کروں نہ کروں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تم شوہر کی اطاعت کرو، جو شوہر کہہ کر گئے ہیں اس پر چلو۔ بہرحال اہلیہ نے حکم مانا، اوپر کی منزل میں رہتی رہی، ابا کی طبیعت بگڑتی رہی، حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا کہ ابا کا انتقال ہو گیا۔
اب یہ اہلیہ مجبور ہے، کیا کرے، کہاں جائے؟ شوہر کا حکم یہ ہے اوپر سے نیچے نہیں آنا۔ اللہ کے رسول کے پاس خبر بھیجی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ابا کا انتقال ہو گیا، تم اوپر ہی رہو، جو شوہر کہہ کر گئے ہیں اس کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ بیوی اوپر ہی مکان کے اندر ہے، ابا کی تجہیز و تکفین ہو گئی، تدفین ہو گئی، اگلا دن ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، خواب میں دکھلایا گیا کہ وہ عورت جو اپنے ابا کی تجہیز و تکفین میں شریک نہیں ہو سکی، اللہ نے اس کے ابا کی مغفرت فرما دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس عورت سے دیکھو اللہ نے تمہارے ابا کی مغفرت فرما دی، اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی، اپنے شوہر کی فرما برداری کی تو ان کی مغفرت ہو گئی، تو کیا میری اور تیری مغفرت نہیں ہوگی؟ تو اللہ کا حکم مان نہیں ہے، شوہر کا حکم مان نہیں ہے، تیری بھی مغفرت ہوگی، تو کتنا بڑا انعام ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عورت کو فرما برداری کرنی پڑے گی۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کا یہ حال ہے، أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، ان کا نشو و نما زیور میں ہوتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اگر آپ ان عورتوں کو یہ باتیں بتلا دو، ہم ان عورتوں کے سامنے یہ تقریر کر دیں تو یہ ہماری عورتیں، یہ ہماری ماں اور بہنیں یوں کہیں گی لو کیا بات بتلا رہے، بھلا کہیں اس طرح بھی آیا قرآن میں، کہیں حدیث میں یوں بھی آیا، حالانکہ قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے۔ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، ان ہماری ماں اور بہنوں کی عادت ایسی ہو جاتی ہے، یہ زیورات میں پلتی ہیں، ان کا نشو و نما زیورات میں ہوتا ہے۔ چھوٹی بچی پیدا ہوئی تو اس کا کان بین دیا گیا، اس میں بالی ڈال دی گئی، ناک بین دیا، اس میں لونگ ڈال دی، پاؤں میں پازیبے پہنا دی چھوٹی بچی کے، تو گویا کہ یہ بچی بڑی ہوتی جا رہی ہے، اسے محبت ہوتی جا رہی ہے زیور سے، یہ زیورات میں پل رہی ہے۔ اس لیے ہماری ماں اور بہنوں کو زیادہ تر محبت مال سے ہوتی ہے۔ جب ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، اماں ابا بوڑھے ہو جائیں تو یوں کہا جاتا ہے کہ باپ کی خدمت کرو جسم کے اعتبار سے، اسے لوٹا پانی کا بھر کر دے دو، سر میں تیل لگا دو، اور ماں کی خدمت روپے اور پیسے سے کرو۔ تو خلاصہ وہی نکلا کہ عورتوں کو محبت ہو جاتی ہے زیورات سے، قرآن غلط نہیں کہتا، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے عورتوں کی، تو میں والی عادت ہو جاتی ہے۔ اگر شوہر نے کہہ دیا تم یہ غلط کر رہے ہو کہ نہیں یہ کیسے ہو گیا، کون کہتا ہے، 1000 دلیلیں بیان کر دے گی جن کی کوئی اصل نہیں ہوگی، اس طریقے سے دلائل بیان کرنا شروع کر دیں گے کہ اس اتے گھر میں دیکھا کیا، 2 لیترے 2 چیتھڑے، بس اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ بڑوں نے مثال دی، یہ احادیث سے نقل کی گئی، اللہ کے رسول کا فرمان اسی طرح کا، قرآن کا فرمان دیکھو کہ یہ کہہ میں پلتی ہیں، نشو و نما ہوتا ہے زیورات میں۔ پہلے چاندی کے روپے ہوتے تھے، انہیں گنتے تھے، گنتے گنتے ہاتھ کالے ہو جاتے تھے، سیاہی آ جاتی تھی۔ آج کل تو کاغذ کے نوٹ ہیں، وہ سیاہی آ گئی تو مال میں سیاہی ہے۔ اس لیے ہماری ماں اور بہنوں کے اندر کیا ہے، جہالت آ جاتی ہے، سیاہی آ جاتی ہے، علم میں روشنی ہے، علم روشن ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے تعلیم کی، بہت زیادہ ضرورت ہے علم کی، بہت زیادہ ضرورت ہے اجالے اور روشنی کی۔ ہماری مائیں اور بہنیں صحابیات جیسے کیا ہے عمل اختیار کریں، ہماری ماں اور بہنوں کا پردہ حضرت فاطمہ جیسا ہو۔ حضرت فاطمہ کا پردہ کیسا تھا؟ ایک دفعہ چاند دیکھا، جب چاند دیکھتا ہے سب دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ ہے چاند، عورتیں بھی دیکھتی ہیں، مرد بھی دیکھتے ہیں۔
اللہ کے رسول نے کہا حضرت فاطمہ سے آج چاند دیکھا ہے؟ کہ نہ چاند نہیں دیکھا۔ کہ کیوں نہیں دیکھا؟ کہ اس لیے چاند نہیں دیکھا، چاند کے اوپر نظریں غیروں کی بھی پڑ رہی تھی، مردوں کی بھی پڑ رہی تھی، میری بھی نظر وہاں پڑتی تو یہ میرے پردے کے خلاف تھا۔ اتنی احتیاط کرتی تھی حضرت فاطمہ کہ چاند کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کر رہی کہ اور میں دیکھوں گی اور لوگوں کی نظر میری طرف پڑ جائے گی۔ تو جب عورتیں باحیا ہوں گی، با پردہ ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور جب یہ ہماری مائیں اور بہنیں بے پردہ ہو جائیں گی، بے نقاب ہو جائیں گی، بے مہار ہو جائیں گی، اطاعت و فرما برداری نہ کرنے والی ہو جائیں گی، تو پھر اللہ کی رحمتیں روک لی جائیں گی۔ دلی میں ایک دفعہ قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی، جانور پریشان، پرندے مارے پانی کی پیاس کے بھوکے مر رہے ہیں، لوگ جان دے رہے ہیں۔ وہاں کے علماء نے کہا کہ بھائی شہر سے باہر نکلو، نماز استسقا پڑھو، دعائیں کرو، اللہ تبارک و تعالی رحمت کی بارش برسائیں۔ چنانچہ دلی کے بہت لوگ باہر نکل گئے، نمازیں پڑھی گئی، دعائیں کی گئی، مگر بادل کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بادل ادھر سے ادھر ٹس سے مس نہیں ہوا، بادل نہیں آئے، ہوائیں نہیں چلی، دھوپ ہے، جھلساتی ہوئی لوئیں ہیں، گرم گرم دھوپ ہے، بھوکے اور پیاسے لوگ بھی مر رہے ہیں۔ ایک آدمی اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے، اونٹ کے اوپر کوئی پردہ نشین عورت بیٹھی ہوئی تھی، یہ آ رہے ہیں اور اونٹ کی مہار پکڑے پکڑے آگے آگے چل رہا ہے، اوپر ایک عورت بیٹھی ہے، اس نے کیا ہے چادر اوڑھ رکھی۔ اس مرد نے جس نے اونٹنی پکڑ رکھی تھی، یہ ان لوگوں کے پاس گیا جہاں بڑی بھیڑ تھی، انہیں معلوم کیا بھائی کیا بات ہے، اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ کہا کہ دیکھو گرمی ہو رہی ہے، چل چلاتی دھوپ ہے، جھلساتی ہوئی لوئیں ہیں، لوگ پریشان ہیں اور یہاں پر بارش نہیں ہوئی۔ اس مسافر نے، اونٹ پکڑنے والے نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم مجھے اجازت دو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور بارش ہو جائے گی۔ کہا کہ بہت اچھا، آپ کا بھلا ہوگا، دعائیں دی انہوں نے۔ تو اس آدمی نے جس نے اونٹنی پکڑ رکھی تھی، اس نے اپنی ماں کی چادر کا کونا پکڑا، اس اونٹ کے اوپر اس کی اماں سوار تھی، وہ اپنی اماں کو لے کر جا رہا تھا، اس نے اپنی اماں کی چادر کا کونا پکڑا اور پکڑ کر دعا کی، اے اللہ میری اس ماں کی برکت سے جس نے آج تک پردہ نہیں کھولا، جو آج تک بے حیا نہیں ہوئی، اس کی برکت سے بارش برسا۔ یوں کہیں اتنا کہنا تھا، چاروں طرف سے بادل امڑ گئے، بارشیں شروع ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے بھائی، ہم صبح سے دعائیں کر رہے ہیں، رو رو کر دعائیں ہو رہی ہیں، آخر تیری دعا میں کیا اثر ہوا؟ تو نے کیا مانگا؟ کہا کہ میں نے اپنی ماں کے حوالے سے، میری ماں کا کبھی پردہ نہیں کھلا ہے، میری ماں نے کبھی کسی غیر کو اور اجنبی کو نہیں دیکھا ہے، میں نے اپنی اماں کی چادر کا کونا پکڑ کر دعا کی ہے، اے اللہ میری اس اماں کی برکت سے، اس کے پردے کی برکت سے بارش برسا دے۔ تو اس کی وجہ سے بارش ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہماری مائیں اور بہنیں پردے میں رہیں تو پھر رحمت کی بارشیں اترتی ہیں، گھروں میں برکتیں ہوتی ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہماری مائیں اور بہنیں ایسی ہو جائیں جیسے تابعین، تابعین کی اہلیاں تھیں، ان کی بیویاں تھیں، ایسی اگر بن جائیں تو پھر ہمارے گھروں کے اندر نور ہی نور آ جائے، روشنی آ جائے۔ ایک عبد الرحمن ابن قاسم نام کے آدمی تھے، مدینہ المنورہ میں رہتے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہاں امام مالک ہیں اور دوسرے ائمہ ہیں، امام مالک بڑے اماموں میں ہیں، امام احمد بن حنبل، حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، یہ بڑے بڑے امام تھے، ان میں ایک امام مالک بھی تھے۔ امام مالک مدینہ المنورہ میں رہتے تھے، تو
عبد الرحمن ابن قاسم کے ذہن میں آیا کہ مجھے علم سیکھنا چاہیے۔ ان کی اہلیہ حمل سے تھی، اپنی اہلیہ سے اجازت لی کہ مجھے اجازت دے دو، میں مدینے میں جا رہا ہوں، وہاں جا کر علم سیکھنا چاہتا ہوں، دین کی باتیں سیکھنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا بہت اچھا، چلے جاؤ۔ چنانچہ یہ چلے گئے۔ اب وہاں جا کر ان کو ایسی طبیعت لگی، علم میں، تعلیم میں، اور کیا ہے فقہ کی باتوں میں بڑی طبیعت لگی۔ سال بھر گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، پڑھتے ہی رہے، علم حاصل کرتے رہے، امام مالک کی خدمت میں رہے۔ 3 سال کے بعد عبد الرحمن ابن قاسم نے سوچا بھائی اہلیہ گھر پر ہے اور اہلیہ کو کوئی غم گسار نہیں ہے، اہلیہ کا خرچ بھی ہے اور اہلیہ کے حقوق بھی ہیں، بیوی کے حقوق مرد کے اوپر ہیں، مرد کے حقوق بیوی کے اوپر ہیں، میں نے خبر ہی نہیں لی، 3 سال گزر گئے۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا اور خط میں یہی باتیں لکھی کہ مجھے 3 سال گزر گئے اور کافی مدت ہو گئی، اس لیے اگر آپ اجازت دیں اور یہ کہیں کہ نہیں ابھی آنا ہے تو ابھی واپس آ جاؤں گا۔ انہوں نے یہ خط لکھا، ادھر سے جواب گیا کوئی بات نہیں ہے، آپ تعلیم حاصل کرتے رہیں، دین کا کام کرتے رہیں، دینی خدمت میں لگے رہیں، میں یہاں بہت اچھی طرح رہ رہی ہوں، کوئی بات نہیں، آپ کا اگر انتقال بھی ہو گیا، آپ سے یوں کہا جائے گا کہ شہید کی بیوہ یہاں ہے اور کل جنت میں شہید کی بیوہ ملاقات کرے گی شہید سے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال عبد الرحمن ابن قاسم پھر اور اپنے تعلیم میں لگ گئے، وہی دینی خدمت میں لگ گئے۔ مدینہ المنورہ ہے، امام مالک وہاں موجود ہیں، چلتے رہے 16 سال گزر گئے۔ بیوی گھر پر ہے، بچہ بھی پیدا ہو گیا، بچے کا نشو و نما ہو گیا، بچہ بڑا ہو گیا، بچہ اس لائق ہو گیا کہ کمانے لگا، کمانے کے بعد میں اس لائق ہو گیا کہ حج کے لیے جا رہا ہے۔ جب حج کے لیے جا رہا ہے بچہ، تو اماں نے بچے کو یوں کہا کہ وہاں مدینہ المنورہ میں امام مالک کا درس ہوتا ہے، امام مالک کے درس میں جا کر پوچھنا عبد الرحمن ابن قاسم کون ہے، اور پھر ان کے کان میں یہ کہنا کہ میں تمہارا بچہ ہوں، حج کے لیے آیا تھا، امی نے یہ حکم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اپنے ابا کو سلام کہنا اور کہنا کہ ہم آرام سے ہیں اور میں حج کا فریضہ ادا کرنے آیا تھا، اس لیے آپ سے مل کر جا رہا۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ یہ باپ رونے لگا، محمد ابن قاسم، عبد الرحمن ابن قاسم خوب رو رہے، لوگ کہہ رہے یہ کیا بات ہے، کان میں کیا بات کہہ کر گیا یہ نوجوان، اور یہ کیا ہے، رونے لگے۔ وہ رو رہے ہیں زار و قطار۔ تھوڑی دیر کے بعد امام مالک نے پوچھا عبد الرحمن ابن قاسم ادھر آؤ، کیا بات ہے، اس نوجوان نے کیا بات کہی ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا یہ نوجوان 16 سال کا ہے، اس کے اوپر حج فرض ہو گیا تھا، بالغ ہو گیا تھا، اس کے اماں نے ہدایت دے کر بھیجا کہ اپنے ابا سے جا کر سلام کہنا اور کہنا کہ تم دین کی خدمت کرتے رہو، ہم خیریت سے۔ تو یہ تھی کیا ہے، دین سے محبت رکھنے والی عورتیں، دین کے اوپر جان دینے والی عورتیں۔ تو اسی چیز کی آج ضرورت ہے کہ ہم وہی دین اپنائیں جو صحابیات نے اپنایا، اور جو کیا ہے جس دین کی خدمت صحابیات نے کی، جس طرح انہوں نے دین کو اپنی زندگی میں اتارا، اسی طرح ہماری ماں اور بہنوں کو بھی اپنی زندگی میں دین اتارنے کی ضرورت ہے۔ اگر دین آ جائے تو پھر یہ آدمی اور یہ عورتیں غلط نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا بڑا اونچا مقام تھا۔ یہاں ہم جب آئے تو بچیاں تقریریں کر رہی تھی، امام بخاری کا مقام بتا رہی تھی۔ قرآن کے بعد اس کتاب کا درجہ ہے، بڑی کتاب ہے یہ،
قرآن کے بعد اس کا درجہ ہے. جس طرح قرآن پڑھ کر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، قرآن کو وسیلہ بناتے ہیں، قرآن کے طفیل میں اللہ سے مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی طرح بخاری شریف پڑھ کر بھی جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. اسی لیے بخاری کے جلسوں میں مجمع اکٹھا ہوتا ہے. بھائی بخاری ختم ہو رہی ہے، بخاری کے ختم پر دعا ہوگی، اس دعا کے اندر قبولیت رکھی ہے. علامہ زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک تابعین میں سے ہیں. علامہ زید مروزی یہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے. جب یہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے تو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں یہ لیٹ گئے، سو گئے، انہیں نیند آ گئی. آج کل تو بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، یہ پہلی بات ہے. جب خالی رہتا تھا حرم تو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں لیٹ گئے. انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف لائے اور اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اے علامہ مروزی رحمۃ اللہ علیہ، تم امام شافعی کی کتاب کب تک پڑھاتے رہو گے؟ میری کتاب کیوں نہیں پڑھاتے؟ علامہ مروزی کہتے ہیں کہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ اللہ کے رسول سے پوچھا. اللہ کے رسول نے کہا بخاری شریف، کہ بخاری شریف کو پڑھاؤ. تو دیکھو اللہ کے رسول یہ کہتے تھے یہ میری کتاب ہے. تو اسی لیے اس کا مقام بہت اونچا ہے. اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کا بھی احترام کیا جاتا ہے، ادب سے ان کا نام لینا چاہیے جو بخاری شریف پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں. آخر کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، وہی ایمان کے متعلق. یہاں پر کہنا چاہتے ہیں امام بخاری آپ حافظ بھی تھے، احادیث کے بھی حافظ تھے، قرآن کے بھی حافظ تھے، اس لیے انہوں نے باب باندھا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میزان عمل قائم کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کے لیے ترازو قائم کریں گے اور ترازو کے اندر اعمال تولے جائیں گے. بس کوئی یہ سوچے کہ نہیں ہم جس طرح چاہیں عمل کرتے رہیں، جیسا چاہیں عمل کرتے رہیں، نہیں، وہاں پر سارے اعمال دیکھے جائیں گے، اعمال کا وزن کیا جائے گا، اچھے عمل بھی تولے جائیں گے، برے عمل بھی تولے جائیں گے. ایک بہت لمبی تفسیر ہے، اس میں نہیں جانا، وقت بھی کافی ہو گیا. بس اب تو یہ ہے کہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اعمال تولے جائیں گے. کوئی یہ کہے کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترازو الگ ہے، ہماری ترازو الگ ہے. آپ کہیں کیسے عمل تولے جاتے ہیں؟ نہیں، تولے جائیں گے، اسے سب حق ہے. جب آج ہم گرمی کو تول لیتے ہیں، ہواؤں کو تول رہے ہیں، ساری چیزوں کو ہم تولنے والے ہو گئے، وزن کرنے والے ہو گئے، تو کیا اللہ نہیں کر سکتا؟ اللہ کو تو سب طاقتیں حاصل ہیں. تو وہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اعمال کو انصاف کے ساتھ تولا جائے گا قیامت کے دن. اس لیے بنی آدم کو کہا جا رہا ہے کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے قول یوزن، ان کے قول کا بھی وزن کیا جائے گا، ان کے اقوال کو بھی تولا جائے گا. امام مجاہد نے کہا قسطاس اور قسطاس یہ آیت کے اندر آیا، اس کے معنی عدل کے ہیں رومی لغت میں، بالرومیہ، عربی لغت میں، رومی لغت میں انصاف کے معنی آتے ہیں. ایسے ہی کہا جا رہا ہے قسط مصدر ہے مقسط کا، وہو العادل، اس کے معنی انصاف کرنے والے کے ہوتے ہیں. قیامت کے دن انصاف ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ گھٹت بڑھت ہو جائے، ڈنڈی مار دی جائے جیسے یہاں دنیا میں مارتے ہیں، وہاں یہ بات نہیں ہوگی. اسی لیے عدل کا لفظ لائے، انصاف کے ساتھ وزن ہوگا، انصاف کے ساتھ اعمال تولے جائیں گے. وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور اس کے معنی جائر اور ظلم کے بھی آتے ہیں کہ ظلم کرنے والوں کو بھی جانتا ہے، اللہ سب کو جانتا ہے. حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن قعقع عن ابی زرعة رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن. بس آخر میں یہ حدیث لائے ہیں امام بخاری کہ دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، دو کلمے محبوب ہیں رحمان کی طرف، یعنی اللہ کو دو کلمے محبوب ہیں، دو کلمے پسندیدہ ہیں. دو کلموں سے اللہ محبت فرماتے ہیں. جب اللہ محبت فرما رہے ہیں
تو ہمیں بھی ان دو کلموں سے محبت رکھنی چاہیے۔ ہم یہ کہیں کہ نہیں کیا ضرورت پڑی ہے، ارے ہم کس کھیت کے بتوے، جب اللہ جو اعلیٰ ہے، اعظم ہے، اجل ہے، وہ بھی ان دو کلموں سے محبت رکھتا ہے تو ہمیں بھی محبت رکھنی چاہیے۔ علی اللسان خفیفتان علی اللسان، یہ جو دو کلمے ہیں زبان پر تو کیا ہیں، یہ ہلکے ہیں، ایک دم سے کیا ہے آدمی ان دو کلموں کو نکال لے گا، اور زبان پر بھاری ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں جب وزن کیے جائیں گے اس وقت ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ کیا ہیں وہ دو کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کوئی ایک تسبیح پڑھ لے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک تسبیح پڑھ لو سمندر کے جھاگ کے برابر گناہوں معاف ہو جاتے ہیں، ریت کے ذرات کے برابر گناہوں معاف ہو جاتے ہیں، درخت کے پتوں کے برابر گناہوں معاف ہو جاتے ہیں، مگر وہ گناہ معاف نہیں ہوتے جو بندوں کے حقوق میں سے ہیں۔ اللہ اپنے حقوق میں سے معاف کر دیتے ہیں، اس لیے بندوں کو نہ ستانا۔ کوئی ماں کسی ماں کو ستانے لگے، کوئی بہن کسی بہن کو ستانے لگے، کسی مرد کو ستانے لگے، کسی کے حقوق مارنے لگے، ان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ بندوں کے ساتھ اگر کیا ہے گناہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، کوئی ظلم کیا ہے تو اس کا بدلہ تو آمنے سامنے لیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کا بن کر رہے، توحید کے اوپر قائم رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی طرف بلا رہے ہیں، اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اسی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رہو، توحید کے اوپر رہو۔ یہ دو کلمے آخر میں بتائے، یہ دو گویا کہ تسبیح بتلائی دو کلموں کی، کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یہ زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں، ایک دم سے آدمی کیا ہے ان دو کلموں کو ادا کر دیتا ہے، اور جب وزن کیا جائے گا تو بہت بھاری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کلمات کی تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیں، مرد بھی پڑھیں، عورتیں بھی پڑھیں، چھوٹے بھی پڑھیں، بڑے بھی پڑھیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا ارحم الراحمین، ہم سب پر اپنا رحم فرما۔ یا اکرم المکرمین، ہم سب پر اپنا کرم فرما۔ اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو لوگ ناحق مقدمات میں گرفتار ہیں انہیں بری فرما، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ یہاں ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے سننے سنانے کو قبول فرما، اے اللہ بچوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، بڑوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ماں بہنوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کے اٹھانے کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان کو اپنی رحمت سے بھرپور فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے ان ہاتھوں کو بھرپور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی مائیں اور بہنیں خاموش رہے، اذان ہو رہی ہے۔